والدین کی وفات کے بعد پاگل بھائی کو میں اپنے گھر ہی لے آئی۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں نے ساری پراپرٹی اپنے نام کر لی، اور پھر ایک دن میرے بچے گھر کے دروازے کے سامنے حمزہ نے مجھے ڈراپ کر دیا تھا اور خود آفس چلے گئے تھے۔ میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے لگی، کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ کچن میں سے برتنوں کی آواز سنائی دی تو میں اس طرف جا کر دیکھنے لگی۔ میری توقع کے مطابق اماں کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی اور محبت سے گلے لگا لیا۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اسی لیے اکثر صبح آفس جاتے ہوئے حمزہ مجھے امی کے پاس چھوڑ جاتے تھے اور شام کو واپس اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میری شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اسی لیے اکثر ہی اماں ابا سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری شادی کر دینے کے بعد وہ بہت تنہا ہو گئی تھی۔ اماں مجھے بہت پیار سے کہنے لگی، تم کمرے میں چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ اماں کے پیار بھرے لہجے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تو میں ادھر آ گئی ہوں، اب دوپہر کو ہی کھانا کھاؤں گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اماں میرے لیے فروٹس لے آئیں اور مجھے زبردستی کھانے کا کہہ رہی تھیں۔ ابا تو اس وقت گھر پر موجود نہ ہوتے تھے، لیکن آج خاموشی کچھ زیادہ ہی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے اپنے ذہنی معذور بھائی طارق کے بارے میں پوچھا۔ آج گھر میں بہت خاموشی ہے، مجھے لگتا ہے کہ طارق بھی سو رہا ہے، کیا اسے کوئی نئی دوا کھلانا شروع کی ہے جو ابھی تک سو رہا ہے؟ طارق کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اماں جو کہ میرے لیے سیب کاٹ رہی تھی، انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ طارق کو تمہارے ابا اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے، آج وہ ایک مشہور اور مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، وہ ذہنی معذور لوگوں کا بہت اچھا علاج کرتا۔ اماں نے جواب دیا تو میں نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، آپ دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ طارق کا علاج ممکن نہیں ہے، وہ پیدائشی طور پر ذہنی معذور ایب نارمل بچہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا بار بار علاج کرواتے ہیں، کیوں رقم خرچ کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری بات سن کر اماں بے بسی سے مسکرانے لگی۔ میں نے بھی تمہارے ابا کو منع کیا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ وہ طارق کے علاج کی کتنی فکر کرتے ہیں، کبھی کسی دربار پر اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ اماں کے لہجے کی بے بسی کو میں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن میرے اختیار میں نہ تھا کہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو صرف ابا کی فکر ہو رہی ہے، طارق جب گھر سے باہر جاتا ہے تو کتنا تنگ کرتا ہے نا، ہر بات کی ضد، نہ جانے ابا کو کتنا تنگ کر رہا ہوگا۔ اماں دکھی لہجے سے کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، طارق تو گھر سے باہر جاتے ہی بے قابو ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آتا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تمہارے ابا اسے کیسے سنبھال رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اماں دوپہر کے کھانے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میں طارق کے بارے میں سوچنے لگی، میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ وہ ذہنی طور پر بہت کمزور ہے۔ اب 20 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس کا دماغ 2-3 سال کے بچے سے بڑا نہ ہو سکا۔ اماں اور ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے نارمل انسانوں جیسی زندگی گزارے، اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹرز اس کے حوالے سے بالکل مایوس تھے، لیکن اماں اور ابا نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ شام کو ابا گھر واپس آئے تو تھکاوٹ سے نڈھال ہوئے تھے، کیونکہ طارق نے انہیں بہت تنگ کیا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، اسی لیے کسی کے کہنے پر بھی طارق کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ طارق کو صحت یاب کر دے گا۔ شام کو میں گھر واپس آ گئی۔ آج خلاف معمول حمزہ بہت خاموش اور اداس تھے۔ امی کے گھر پر بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ حمزہ آج کچھ پریشان ہے، لیکن میں نے اماں اور ابا کے سامنے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے حمزہ سے اس کی پریشانی پوچھی، ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ آج آپ بہت خاموش اور بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا حمزہ؟ میری بات سن کر حمزہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھے اور کہنے لگے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے،
صرف بزنس کے حوالے سے مسائل سامنے آ رہے ہیں، بس ان کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار کے معاملات سے تم دور رہو تاکہ تم ہمیشہ خوش رہو، کوئی ٹینشن یا پریشانی نہ ہو۔ حمزہ میرے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن ملے، اسی لیے بزنس کے معاملات سے مجھے دور ہی رکھتے تھے۔ اگر آپ کے بزنس کے مسائل ہیں تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتی ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ صبح سویرے ہی اماں کا فون آیا تو ان کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ پریشان ہے، بلکہ رو بھی رہی ہے۔ یا اللہ سب خیر کرنا۔ اماں کی آواز سنتے ہی میں نے فکر مندی سے کہا، رابعہ بیٹا تم جلدی سے آ جاؤ، طارق کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ کل جس ڈاکٹر سے تمہارے ابا طارق کی دوا لے کر آئے ہیں، شاید اس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کوئی غلط یا زیادہ طاقتور دوائی دے دی ہے جس کی وجہ سے وہ رات بھر بے ہوش رہا ہے اور اب اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے۔ اماں کی ساری بات حمزہ نے بھی سن لی تھی، اسی لیے وہ مجھے تیار ہونے کا کہنے لگے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ حمزہ کی والدہ نے جلدی سے حمزہ کے لیے ناشتہ تیار کر دیا۔ وہ مجھ سے بھی کہہ رہی تھی کہ میں ناشتہ کر کے جاؤں، لیکن اس وقت میں جلد سے جلد اماں کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنی تیاری مکمل کی۔ حمزہ نے مجھے اماں کے گھر کے دروازے پر اتارا تو طارق کو دیکھنے کے لیے خود بھی گھر کے اندر آ گئے۔ ابا نے طارق کے معائنے کے لیے ڈاکٹر مسعود کو گھر پر بلایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مسعود ہمارے پرانے جاننے والے اور محلے دار تھے، وہ طارق کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ طارق کو الٹی سیدھی دوائیں کھلانا بند کرو، جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابا بہت شرمندہ ہو رہے تھے، وہ طارق کی صحت خرابی کی وجہ خود ہی کو کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ چند روز کے بعد اسے علاج کے لیے کسی نہ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچ جاتے تھے۔ طارق کی صحت کی خرابی کی وجہ سے حمزہ نے مجھے چند روز تک اماں کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ طارق کی حالت دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ میں نے ابا اور اماں سے مزید اس کا کسی بھی قسم کا علاج کروانے سے سختی سے منع کیا، کیونکہ اس سے اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی تھی۔ چند دن اماں ابا کے گھر رہنے کے بعد میں واپس آ گئی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ حمزہ پہلے کی طرح نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر انہوں نے دکھی لہجے سے مجھے بتایا کہ ان کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انہیں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو بہت جلد ہی دیوالیہ نکل جائے گا۔ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حمزہ نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ حمزہ نے کافی بے بسی سے کہا کہ کافی نقصانات کی وجہ سے اب میرے پاس اتنا سرمایہ باقی نہیں رہا کہ میں ایک بار پھر سے کاروبار میں انویسٹ کر سکوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بینک سے لون لے لوں، لیکن میری امی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ بینک سے لون لینے کے لیے مجھے اپنے اس گھر کو گروی رکھنا پڑے گا۔ حمزہ کے لہجے میں بہت بے بسی تھی۔ اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، شادی پر جو سونے کے زیورات آپ لوگوں نے مجھے دیے تھے اور کچھ میرے والدین نے بھی دیے تھے، وہ سب لے لیں آپ مجھ سے۔ ان سے اگر آپ کے کاروبار میں کچھ بہتری آ سکتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میری بات سن کر حمزہ مسکرانے لگے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میں تمام زیورات تم سے لے لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے سنجیدگی سے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ جب آپ کا کاروبار دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا تو آپ مجھے نئے زیورات بنا دیجیے گا۔ مجھے ویسے بھی جویلری کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ میرے بار بار اسٹار کرنے پر بھی حمزہ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حمزہ کی امی سے بات کروں گی، وہی حمزہ کو راضی کریں گی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بہت خاموشی تھی، کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ شاید میں اپنی ساس کی اجازت کے بغیر اماں کے گھر چند دن رک گئی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ ان کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حمزہ مجھے ضرور بتاتے۔ امی مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے سامنے حمزہ میری طرف بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے میں نے ہی بات کی ابتدا کی۔ امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ جانتے ہیں نا کہ حمزہ کو بزنس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، انہیں اس وقت رقم کی سخت ضرورت ہے۔
میں نے انہیں اپنی تمام زیورات بیچنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے۔ آپ ہی انہیں سمجھائیں، یہ زیورات مجھے بعد میں بھی تو لے کر دے سکتے ہیں نا۔ میری بات سن کر امی نے 3 دفعہ غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اگر وہ زیورات نہیں لینا چاہتا تو پھر تم اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کرو۔ امی کا اجنبی لہجہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، میں ان سے زبردستی کے لیے نہیں کہہ رہی، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ انہیں سمجھائیں، شاید آپ کی ہی بات مان لیں۔ تنزیہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے کہا، اگر اسے میری کوئی بات سمجھ آ جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر تو تمہارے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اب بھگت بھی رہا ہے۔ اچھا بھلا بزنس چل رہا تھا، تمہارے آتے ہی سب ختم ہو گیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے۔ امی کی بات سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بزنس کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا؟ بزنس کے نقصانات کی ذمہ دار وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ حیرت بھری نگاہوں سے میں حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں، یا انہیں ہماری باتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے امی تو ناشتہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب میرا بھی کھانے سے جی بھر گیا تھا۔ حمزہ کو ناشتے میں مصروف دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ساس میرے بارے میں اس طرح سوچتی ہوں گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حمزہ کمرے میں آئے تو میں شدید غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ہی میں نے غصے سے پوچھا، آپ نے اپنی امی کی باتیں سنی تھی؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر بیٹھ کے ایک کنارے پر بٹھاتے ہوئے کہا، وہ غصے میں تھی، اس لیے اگر انہوں نے تمہیں کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو تمہیں برا لگا ہو تو اسے نظر انداز کر دو۔ وہ بزنس میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اسی لیے بس پریشانی میں ہی کہہ دیا ہوگا۔ حمزہ نے مجھے انتہائی نرم لہجے سے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے امی کی باتیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ غصے سے میں نے پوچھا، امی کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ کہ میں منحوس ہوں؟ میرے گھر آتے ہی آپ کا سارا بزنس تباہ برباد کر دیا۔ حمزہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے اور ان کی امی کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ میں نے بھی کبھی ایسا نہ سوچا تھا، لیکن آج تو امی کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے برابر ہی مقام دیا اور دل و جان سے ان کی عزت کی، لیکن وہ نہ جانے کیوں میرے لیے اپنے دل میں بغض رکھی بیٹھی تھی۔ سارا دن میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں امی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن رات کے کھانے پر ایک بار پھر ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ امی نے مجھے یوں نظر انداز کیا جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں کس بات کا شکوہ ہے، وہ کیوں مجھ سے ناراض ہیں۔ اسی ناراضگی میں ایک اور ہفتہ گزر گیا، لیکن پریشانی کم نہ ہوئی۔ شام کو حمزہ گھر واپس آتے تو شدید پریشان دکھائی دیتے۔ پچھلے چند دنوں سے حمزہ نے کھانے پینے میں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ شدید پریشان تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی امی نے مجھے مخاطب کیا تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی نے مجھ سے پوچھا، تمہارے علاوہ تمہارے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ ان کا سوال سن کر میں نے حیرت بھرے لہجے سے جواب دیا کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اکلوتی بہن ہوں اور ایک ہی میرا ذہنی معذور بھائی ہے۔ امی کہنے لگی، مجھے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ تمہارا معذور بھائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے والدین کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کھانا کھانے کے دوران مصروف انداز سے امی نے کہا۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ حمزہ کتنے مسائل کا شکار ہے۔ بزنس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے اسے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ تمہارے والدین کا سب کچھ تمہارا ہی ہے، وہ دکانیں، فلیٹس جن کے مالک تمہارے والدین ہیں، تم ان سے لے لو۔ حمزہ انہیں اچھی قیمت پر فروخت کر دے گا اور پھر اپنے بزنس میں وہ رقم انویسٹ کر دے گا۔ اطمینان بھرے لہجے سے مجھے سمجھاتے ہوئے امی نے کہا۔ مجھے ان کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ انتہائی سنجیدہ لہجے سے میں نے جواب دیا، میرے والدین حیات ہیں، اگر وہ چاہتے تو مجھے اب تک ساری پراپرٹی دے چکے ہوتے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی پراپرٹی نہیں دی، تو میں ان سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کیونکہ وہ خود زندہ ہے، میں ان سے نہیں کہہ سکتی۔
میرے انکار پر وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ حمزہ بھی خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کی خاموشی سے مجھے اس بات کا احساس تو ہو چکا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ناراضگی کے اظہار کے طور پر میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حمزہ بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس وقت انہیں رقم کی سخت ضرورت ہے، ورنہ کاروبار ڈوب جائے گا۔ میں نے حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی محنت مزدوری نہیں کر سکتے، دکانوں کے اور فلیٹس کے کرائے سے ہی ان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن امی اور حمزہ اماں اور ابا کی جائیداد میں سے میرا حصہ مانگنے کی بات پر ضد کرنے لگے۔ حمزہ کے سمجھانے پر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرے والدین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہی تو ہے۔ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میرا ذہنی معذور بھائی بھی حصے دار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اماں اور ابا سے پراپرٹی کے بارے میں کوئی بات کرتی، ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ایک قریبی عزیز کے فوت ہونے پر اماں اور ابا شہر سے باہر جا رہے تھے۔ وہ طارق کو گھر اکیلا چھوڑ کر نہ جا سکتے تھے، اس لیے اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ لیکن راستے میں ان کی گاڑی کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں اماں اور ابا دونوں ہی شدید زخمی ہوئے۔ مجھے جب حادثے کی اطلاع ملی تو حمزہ کے ساتھ جلدی سے ہسپتال پہنچ گئی، جہاں ڈاکٹر اماں اور ابا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس خوفناک حادثے میں اماں اور ابا دونوں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن گاڑی کے ڈرائیور اور طارق کو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں۔ لیکن ڈاکٹرز اماں اور ابا کے حوالے سے پر امید نہ تھے، انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام سے کچھ پہلے ہی ابا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے، اور رات کے پچھلے پہر اماں بھی ابا کے پیچھے ہی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دونوں کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ مجھے تو اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ رہی، یہاں تک کہ اپنے پاگل بھائی طارق کا بھی کوئی ہوش نہ رہا۔ اماں ابا کی تدفین سے کچھ دیر پہلے تو میں بے ہوش ہو چکی تھی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا انہیں کب دفنایا گیا۔ اس موقع پر حمزہ نے ایک بیٹا بن کر اماں اور ابا کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ چند دن بعد جب میری حالت سنبھلی تو مجھے احساس ہوا کہ اب طارق میری ذمہ داری ہے۔ اس کا ضروری سامان لے کر میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ میری توقع کے عین مطابق طارق کو دیکھ کر حمزہ کی امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نفرت کا اظہار کیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اپنے پاگل بھائی کو میں دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ حالات بدل رہے تھے۔ ابا کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا سب پیسہ میں نے حمزہ کو دے دیا تھا تاکہ وہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکے۔ طارق بہت تنگ کرتا تھا، اکثر اس کی وجہ سے مجھے حمزہ کی امی سے ڈانٹ سننا پڑتی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی لیکن میری کوئی بات اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد سے وہ زیادہ چڑچڑا اور جذباتی ہو گیا تھا، کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ حمزہ کے کہنے پر میں نے طارق کے حصے کی تمام پراپرٹی بھی اپنے نام لگوا لی تھی۔ وہ تو ناسمجھ اور نادان تھا، اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ بہت آرام سے میں نے اس کا انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ جب سے تمام پراپرٹی میرے نام ہوئی تھی، حمزہ نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ طارق گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے۔ وہاں پر نہ صرف اس کا علاج ہوگا بلکہ اس کا بہت اچھی طرح سے خیال بھی رکھا جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن طارق کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے حمزہ کی بات مان لی اور اسے پاگل خانے بھیج دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو بہت دکھی اور اداس تھی میں، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں حمزہ اور اپنی ساس کی ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ طارق کے جانے پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور بہت دکھ بھی ہوا، دل کافی اداس ہو رہا تھا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے اکلوتے بھائی کو خود سے دور کر دوں گی، لیکن اس کے جانے سے گھر میں بہت سکون ہو گیا تھا۔ یہ محسوس کر کے میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ انہی دنوں مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ حمزہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ امی نے بھی اپنی ناراضگی دور کرتی تھی اور میرا خیال رکھنے لگی۔ میری ایک ہی خالہ تھی، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میں نے طارق کو پاگل خانے بھیج دیا ہے تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی، مجھے لالچی، خود غرض اور نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن میں نے ان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔
کیونکہ میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ بہت اچھا ہوا کہ طارق پاگل خانے چلا گیا. اگر وہ یہاں پر موجود ہوتا تو میرے بچے کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا. وہ تو بالکل ناسمجھ تھا، کسی بات کا اسے علم ہی نہ تھا. وہ جانے انجانے میں میرے بچے کو کوئی نقصان بھی تو پہنچا سکتا تھا. یہی سوچ کر میں خود کو تسلی دیتی رہی. حمزہ اور امی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے. روٹین کے مطابق میرا چیک اپ کروایا جاتا. حمزہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میری پسند کے کھانے لے کر آئیں. آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا. پورے محلے میں اور سارے خاندان میں حمزہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں مٹھائی بانٹی. اب زندگی کچھ روٹین پر آنے لگی تھی. میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی حرکت طارق کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ طارق مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا اور اس کی بچپن کی بہت سی عادات سے میں اچھی طرح واقف تھی. لیکن میں اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی. جب میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ نارمل بچوں سے مختلف ہے. وہ عام بچوں کی طرح ہمیں دیکھ کر ہنستا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے. وہ 1 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کسی سہارے کے بغیر بیٹھ نہ سکتا تھا. چلنا تو دور کی بات تھی. جب ہم نے اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ ذہنی طور پر معذور بچہ ہے. یہ بالکل بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بہتری آ جائے گی، چلنے پھرنے لگے گا، لیکن یہ کبھی بھی ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا. ڈاکٹرز کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا گیا. حمزہ کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی. جب امی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہنے لگی، لیکن میرا ضمیر جاگ گیا تھا جو کہ حمزہ اور امی کو خوش کرنے کے لیے سو گیا تھا. اسی لیے میں نے انتہائی غصے سے کہا کہ یہ سب کیا دھرا آپ لوگوں کا ہے. ایک یتیم اور ذہنی معذور شخص کا حصہ ہڑپ کرنے کے بعد آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی خاموش رہے گی؟ حمزہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب پچھتانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا. میں طارق کو اپنے پاس واپس لے آئی تھی. اب وہ پہلے کی طرح نہ تو شرارتیں کرتا تھا اور نہ ہی مجھے تنگ کرتا تھا، جس سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ پاگل خانے میں اسے مار پیٹ کر خاموش رہنے اور بیٹھنے کی عادت ڈال دی گئی تھی. میں جتنا بھی افسوس کرتی کم تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اپنے بیٹے کو دیکھ کر حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس مزید ہوتا جا رہا تھا. یہ سب ہمارے ہی گناہوں کی سزا تھی جو بیٹے کے روپ میں ہمارے سامنے آ گئی تھی.